الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ جو ہمارا کورس ہے یہ صحیح چل رہا ہوگا، آپ کو چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہوں گی۔ تو ہم جو ہے نا وہ کدھر پہنچے ہوئے ہیں؟ جی ہم جو پہنچے ہوئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں لیسن نمبر 14، اور لیسن نمبر 14 کی جو تمرین اول ہے وہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کو لیسن جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور لیسن کے بعد جواب جو ہے نا وہاں سے اب سوال و جواب سے وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو پہلا سوال تھا من انتم، تم سب کون ہو؟ تو یہ جو ہے نا یہ آپ جواب اپنے پاس سے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عربی میں اتنی گریپ نہیں ہے تو آپ لیسن سے ہی جواب دیں۔ ویسے مطلوب لیسن سے جواب دینا ہے۔ ہم چونکہ اردو بولنے والے ہیں تو لہٰذا ہمیں ذرا عربی ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، جو ویسے جو لوگ انٹرنیشنل انگلش بولتے ہیں، چائنیز بولتے ہیں، جیپنیز بولتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ جو ہے نا یہ اصل میں لیسن ہی کی مزید پریکٹس ہوتی ہے، جو کویسچن آنسر ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے حساب سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ لیسن سے ہی جواب دیں۔ تو من انتم، تو وہاں پر کیا جواب تھا؟ نحن ابناء الدکتور موسیٰ۔ تو این بیتکم، تم سب کا گھر کہاں ہے؟ تو بیتنا کہاں تھا جی؟ بیتنا الجدید قریب من المطار، ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے۔ تو یہ 2 سوال و جواب میں نے کر دیے، باقی 8 انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ یہ آپ کو ایز ہوم ورک دے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم گوگل کلاس روم میں اس کو اپلوڈ کر دیں گے، وہاں انشاءاللہ آپ وہاں اس کو کر کے اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو تمرین ہے اس کی طرف ہم آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے مبتدا، خبر اور جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جملہ ہے جی نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ نحن مبتدا ہے، مسلمون خبر ہے۔ مسلمون ون ورڈ مرفوع خبر ہے، یہ اسم مرفوع ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو مسلمون اس کو ہم کیسے عربی کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں؟ مسلمون خبر مرفوع وعلامت رفعہ الواو لأنہ من جمع مذکر سالم، کہ یہ اس طرح بھی ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مسلمون مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت واو ہے۔ کیوں واو ہے؟ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم میں سے ہے۔ تو نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ربنا، اللہ مبتدا ہے، ربنا جی 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رب خبر وہو مضاف، نا مضاف الیہ، تو یہ مکمل جملہ ہو گیا اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے۔ والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ الاسلام مبتدا، دین خبر وہو مضاف، نا مضاف الیہ، تو والاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے۔ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مبتدا وہو منعوت، محمد نعت، تو یہ پراپر ناؤن ہے، خاص ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عربی کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے ابھی اتنی ایڈوانس لیول عربی نہیں سیکھی کہ ہم اس درود شریف کے اس حصے کو سمجھ سکیں، تو لہٰذا اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے، اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں۔ تو وَنَبِيُّ محمد، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولنا ہمارے رسول ہیں۔ تو رسول خبر وہو مضاف، نا مضاف الیہ۔ والقرآن کتابنا، اور قرآن ہماری کتاب ہے۔ القرآن مبتدا، کتابنا 2 لفظ ہیں، تو کتاب خبر وہو مضاف، نا مضاف الیہ۔ والکعبۃ قبلتنا، اور کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ الکعبۃ مبتدا، قبلۃ خبر وہو مضاف، نا مضاف الیہ۔
والعربیۃ لغتنا، اور عربی ہماری زبان ہے. العربیۃ مبتدا، لغت خبر وہو مضاف نا مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں کیا خوبصورت جملہ تھا. ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے، عربی ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کہیں آ جائے گا نحن مسلمون والمسلمون اخوۃ، یہ آ جائے گا اسی بک کے اندر ہی کہیں یہ جملہ موجود ہے. آگے ہے کہیں آ جائے گا کہ نحن مسلمون والمسلمون اخوۃ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں. آگے چلے جی. نمبر 2، این مدرسکم یا اخوان، تمہارا نہیں سوری این مدرسکم. ٹھیک ہے، مدرسہ پڑھ دی مدرس. این مدرسکم یا اخوان، تمہارے استاد، تمہارا استاد کہاں ہے اے بھائیو، چونکہ ایک استاد ہے تو مدرسکم. خرجہ کیا ہے جی؟ خرجہ 3 لیٹر اور فا کلمہ اور لام کلمہ پر زبر ہے تو کیا ہے؟ فعل. خرجہ. خرجہ سے چلے ہم گردان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ ایک آدھ فعل آ جاتے ہیں ہمیں یاد کرانے کے لیے کہ ہم نے جو ہے نا فعل کی گردان بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے. تو خرجہ، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. تو ہمارے پاس جو طالب علم ہوتے ہیں ایک سالہ میں، تو ان کو تو ہم باقاعدہ وہ شیٹس دیتے ہیں، باقاعدہ 100 افعال ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ شیٹیں پراپر فل کرتے ہیں. تو 100 دفعہ 100 افعال کا فعل ماضی، پھر فعل مضارع، پھر فعل امر، پھر جو ہے نا اسی کا فعل مضارع منصوب، پھر اسی کا فعل مضارع مجزوم، پھر جو ہے وہ اس کے بعد وہ ان کو کرنا ہوتا ہے مجہول. ٹھیک ہے، ماضی مجہول، مضارع مجہول، پھر نون ثقیلہ. ٹھیک ہے، مضارع نون ثقیلہ اور امر نون ثقیلہ، پھر اسی کا اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، ایک شیٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے. تو یہ 100 شیٹیں طالب علموں نے کرنی ہوتی ہیں. تو لیکن جو بھی طالب علم یہ 100 شیٹیں کر لیتے ہیں نا تو اس کے لیے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور یہ شیٹیں بھی جو ہم یہاں فل کرواتے ہیں یہ بھی کینیڈا ہی کی بنی ہوئی ہیں، ہم صرف ان کو استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اجر ملتا رہے گا. اچھا جی. تو این مدرسکم یا اخوان، آپ کو بھی اگر وہ شیٹیں چاہیے اور آپ کو بھی اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس داخلہ لے لیں. ٹھیک ہے، ہاں ادھر آئیں، ایک سالہ ہمارے پاس کریں. ماشاءاللہ دنیا کے لیے تو ہم کہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں نا، تو ذرا دین کے لیے بھی ہمت کریں، 10 مہینے نکالیں، 1 سال کے لیے آئیں ہمارے پاس، رجوع القرآن کورس میں داخلہ لیں. مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے جگہ، لیکن عورتوں کا ہاسٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مردوں کا ہاسٹل بھی ہے، عورتیں صرف لاہور والی یہاں آ سکتی ہیں. تو آئیں، 10 مہینے ذرا نکالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، تو انشاءاللہ تو آپ کو بتائیں گے کسی دن، میں آپ کو کلاس میں بتاؤں گا پورا کہ ہمارے 1 سالہ رجوع القرآن کورس میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو خرج لانا، نکلا ہے وہ ابھی، من الفصلی کلاس سے، وذهب الى المدیر، اور وہ گیا ہے پرنسپل کی طرف. تو خرج فعل ہے، الانا ظرف ہے، من الفصلی جار مجرور، متعلق فعل. وذهب، ذهب کی گردان جلدی سے کریں، ذهب، ذهبا، ذهبوا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، ذهبتا، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتی، ذهبتما، ذهبتن، ذهبتو، ذهبنا. الى المدیر جار و مجرور، شبہ جملہ متعلق فعل. تو گیا، کیا عربی ہوگی؟ ذہبتا. تو عورت گئی، ذہبتی. وہ مرد گیا، ذہبا. وہ عورت گئی، ذہبت. میں گیا، ذہبتو. ہم گئے، ذہبنا. وہ دونوں گئے، ذہبا. وہ دونوں عورتیں گئیں، ذہبتا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی ہے. بلکہ ایڈوانس لیول کی جو ہے نا ہماری خاص طور پر بک 2 جو ہے، یا جنہوں نے پرنٹ لیا ہوا ہے ان کے لیے بک 3، تو وہاں پر پھر افعال ہی کی بحث شروع ہوتی ہے. پھر 3، 4، 5، 3 بکس، بلکہ اس سے آگے بھی چلے جائیں تو پھر یعنی کل اگر 8 کتابیں ہیں تو 8 کتابوں میں سے 6 کتابیں، 3 سے لے کر 8 تک، 3، 4، 5، 6، 7، یہ سب فعل سے متعلق ہیں. اور اگر آپ یہ والی دروس اللغۃ العربیہ ہے آپ کے پاس، تو اس کے اندر پھر دوسری اور تیسری کتاب یہ بھی فعل سے متعلق ہیں، تو ایڈوانس لیول میں پھر پڑھائی جاتی ہیں. تو بعض طلباء جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کیا آپ ایڈوانس لیول بھی پڑھائیں گے؟ تو ہے ارادہ انشاءاللہ ہمارا ایڈوانس لیول پڑھانے کا رمضان کے بعد، لیکن اس کی مزید تفصیل ہم آپ کو آخری کلاس میں دیں گے. ٹھیک ہے جی، تو آخری کلاس تک آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پڑھائیں گے رمضان کے بعد، اور اس کی ترتیب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن وہ جو بھی ترتیب ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ
یہ 40 دن ابھی دیکھیے شروع میں بہت زیادہ طالب علم تھے، ابھی آہستہ آہستہ کم ہو گئے 40 دن. تو اگر وہ 6-8 مہینے میں بک 2 ختم ہونی ہے تو یعنی 3, 4, 5 اس حساب سے، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ تو پھر بہت زیادہ یعنی گر جاتی ہے حاضری. تو اس کے لیے ہم کوئی ایسی ترتیب سوچ رہے ہیں کہ حاضری نہ گرے بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آخر تک جڑے رہیں. اچھا جی، وہ لیکن وہ انشاءاللہ آپ کو آخری کلاس میں بتائیں گے. اچھا جی، کدھر گیا، کدھر تھے ہم؟ نمبر 3، فی ای شارع بیتکم، فی ای شارع بیتکم، کون سی سڑک میں تمہارا گھر ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی سڑک پر تمہارا گھر ہے. عربی میں کہتے ہیں کون سی سڑک میں تمہارا گھر ہے. تو بیتنا ہمارا گھر، فی الشارعی سڑک میں ہے، الذی جو امام المحکمتی عدالتوں کے سامنے ہے، کورٹس کے سامنے ہے. تو بیت مبتدا وہو مضاف نا مضاف الیہ، فی الشارعی جار و مجرور شبہ جملہ خبر، الذی اسم الموصول، امام ظرف ہے، المحکمتی مضاف الیہ عدالتوں کے سامنے. ہمارا گھر اس سڑک پر ہے جو عدالتوں کے لیے یعنی کورٹس، وہ ایک ہوتا ہے نا پورا ایسا کورٹس، تو کورٹس کے عدالتوں کے سامنے ہے. کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوا تو سدھ عدالتوں کے سامنے ہے. ہم سے کوئی لڑے نہیں، عدالت ہمارے تو سامنے ہے، تمہیں پتہ نہیں کدھر سے آنا پڑے گا. اچھا جی، نمبر 4، ابونا صدیق عمکم، ابونا ہمارا ابو، صدیق دوست ہے، عمکم تم سب کے چچا کا. تو ہمارا ابو تم سب کے چچا کا دوست ہے. ابو مبتدا وہو مضاف نا مضاف الیہ، صدیق خبر وہو مضاف، عمی مضاف الیہ وہو مضاف کو مضاف الیہ. نمبر 5، انتم مدرسون، کیا تم سب استاد ہو؟ لا نحن اطباء، نہیں ہم ڈاکٹر ہیں. لا حرف الجواب، نحن مبتدا اطباء ون ورڈ مرفوع خبر. انتم ابناء المدیر، کیا تم سب پرنسپل کے بیٹے ہو؟ لا نحن حفدتہ، نہیں ہم اس کے پوتے ہیں. لا حرف الجواب، نحن مبتدا حفدتہ خبر وہو مضاف ہو مضاف الیہ. اس قرآن حکیم میں بھی حفدت ان کا تذکرہ ہے کہ پوتے جو ہے نا، وہ ایک جگہ قرآن حکیم میں ان کا بھی تذکرہ ہے، پوتوں کا بھی تذکرہ ہے. تو ویسے دادا جان کو جو پہلا پوتا ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لا نحن حفدتہ، نہیں ہم اس کے پوتے ہیں. یا یہ وہ دوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پوتا اور دوتا. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جن زی کو کیا پتا کہ دوتا کیا ہوتا ہے اور پوتا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو تو دیں گے 100 روپے، وہ بل بنا دے 79 روپے، تو یہ کہیں گے یار یہ کون سا بل بن گیا. ٹھیک ہے. تو کل ایک بچہ مجھے ملا، وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ تو میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے یور گڈ نیم. ہاں اچھا، سنا لگ رہا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم اردو تو سکھائیں اچھے طریقے سے. اگر اردو بولتے ہیں تو اردو تو کم از کم اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمارے پاس 1 سالہ میں طالب علم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا سر ہمیں نا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اردو نہیں آتی ہمیں. اچھا، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں انگریزی میں کر لو. پھر کہتے ہیں سر انگریزی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں نا کہ نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، تو ہم کیا جنریشن جو ہے نا وہ اس کو بنا رہے ہیں. تو بھائی دیکھ ٹھیک ہے، آپ مبتدا کی لے کے آؤ پھر انگریزی. ٹھیک ہے، تو انگریزی یہ تو عربی میں چیزیں ہیں، تو خاص طور پر جب ہم وہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مشکل الفاظ آتے ہیں، تو اس کی انگریزی بھی پھر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک، اردو پہلی 0 تھی، وہ جب قرآن حکیم کی ٹرانسلیشن پہ جاتے ہیں تو پھر وہ انگریزی بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں سر پھر ہم رومن میں لکھ لیں. چلو، تو یہ جو ہے نا، یہ اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو کم از کم ہم اردو ان کو اچھے طریقے سے پڑھائیں. یہ بھی ان کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا کہ ہم کم از کم اردو سے تو ان کو جوڑ دیں. اچھا جی، پوتا اور دوتا، گرینڈ چلڈرنس. اوکے جی، یہاں سے ہم آگے چل رہے ہیں. نمبر 7، مدرستنا کبیرتن و مدرستکم صغیرتن، ہمارا مدرسہ بڑا ہے، تمہارا مدرسہ چھوٹا ہے. مدرسۃ مبتدا وہو مضاف نا مضاف الیہ، کبیرتن خبر.
واو حرف عطف، مدرسۃ مبتدا وهو مضاف، کم مضاف الیہ، صغیرۃ خبر، ون ورڈ مرفوع۔ لنا حدیقۃ جمیلۃ فی تلک القریۃ، ہمارا خوبصورت باغ ہے، فی تلک القریۃ، اس بستی میں۔ جی کون سی دو چیزیں ہیں جو کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتی؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر اور ظرف شبہ جملہ خبر۔ تو لنا جار و مجرور شبہ جملہ خبر کیا ہم کہیں گے؟ مقدم۔ حدیقۃ مبتدا مؤخر وہو منعوت، جمیلۃ نعت۔ آگے تھوڑا سا غور کریں، کیا ہے؟ فی حرف جر، جملہ مکمل کریں، جب بھی حرف جر آئے گا اگلا اسم کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ تو فی اس نے کس کو مجرور کیا؟ تلکا کو۔ یہ میں نے کہا کہ تلکا مبنی ہے، چینج ہوتا ہے لیکن اس کی شکل نہیں تبدیل ہوتی، یعنی کبھی یہ مرفوع ہوتا ہے جب اس کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، اس کے پیچھے نہ آ جائے تو یہ تلکا منصوب ہو جائے گا، اس کے پیچھے حرف جر آ جائے تو تلکا مجرور ہو جائے گا، لیکن شکل اپنی نہیں بدلی کرے گا، شکل اس کی تلکا ہی رہے گی۔ تو لہٰذا اب فی آیا تو فی نے تلکا کو مجرور کر دیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ تلکا مجرور ہے؟ ہمیں پتہ چلا ہے فی سے، کہ حرف جر نے اس کو تلکا کو مجرور کر دیا، اور آگے اس کے ساتھ ایک اسم آ رہا ہے الف لام کے ساتھ۔ تو القریہ تو کیا ہوگا جی؟ بلکہ چلیں میں لکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ اچھے نہ سمجھ آئی ہو۔ فی تلکا، ٹھیک ہے جی۔ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور جب بھی حرف جر آتا ہے اگلا اسم کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور۔ تو یہ مجرور ہے، ہمیں زیر نہیں نظر آ رہی کیونکہ یہ مبنی ہے، اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا، لیکن حرف جر کی وجہ سے یہ ہے مجروری، اور وہ ہوا مبدل منہ۔ اب ہم جب اس کا بدل لے کے آئیں گے تو کیا آئے گا؟ القریہ۔ جی مجرور کا بدل آ رہا ہے، یہ مجرور ہے نا، تو مجرور کا بدل بھی مجرور ہی آئے گا، فی تلک القریۃ۔ تو فی تلک القریۃ، اس بستی میں، ہمارا خوبصورت باغ ہے اس بستی میں۔ نمبر 9، اخونا طالب فی کلیۃ الطب، ہمارا بھائی طالب علم ہے فیکلٹی آف میڈیسن میں۔ اخو مبتدا وہو مضاف، نا مضاف الیہ، طالب خبر ہے۔ فی کلیۃ الطب، فی حرف جر، کلیتی اسم مجرور وہو مضاف، الطبی مضاف الیہ۔ نمبر 10، اانتم اطباء، کیا تم سب ڈاکٹر ہو؟ بعضنا اطباء، ہم میں سے بعض ڈاکٹر ہیں، وبعضنا مہندسون، اور ہم میں سے بعض انجینئر ہیں۔ بعض مبتدا وہو مضاف، نا مضاف الیہ، اطباء خبر، واو حرف عطف، بعض مبتدا وہو مضاف، نا مضاف الیہ، مہندسون خبر، ون ورڈ مرفوع۔ یہاں ون ورڈ مرفوع، مہندسون کیا مرفوع ہے؟ ون ورڈ مرفوع ہے، یس، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ واو کے ساتھ۔ یاد ہو گیا ہوگا امید ہے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہوا تو آپ اس کو یاد کریں کہ مہندسون ون ورڈ مرفوع ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ مبتدا، رب خبر وہو مضاف، نا مضاف الیہ، واو حرف عطف، رب معطوف علی رب، پہلے رب پر یہ معطوف ہو رہے، وہو مضاف، کم مضاف الیہ۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ نمبر 12، این ذہبتم یا اخوان، کہاں گئے تم سب اے بھائیو؟ ذہبنا الی السوق، ہم گئے بازار کی طرف۔ تو ذہبتم، ذہبنا، ذہبتم تم سب گئے، اور ذہبنا ہم گئے۔ تو ذہبتم میں فعل اور فاعل دونوں میں چاہیے، تو ذہب فعل، تم فاعل، اور ذہبنا میں فعل اور فاعل چاہیے، تو ذہب فعل اور نا فاعل۔ دیکھیں یہ انتم، تو انتم پہ کیا صیغہ بنا؟ ذہبتم، اور انا نحن، نحن پہ کیا صیغہ بنا؟ ذہب نا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو میں صرف اس لیے آپ کے سامنے لکھا، ہو سکتا ہے آپ کہیں پڑھیں کہ ذہبتم یہ فعل ہے اور اس کا فاعل کدھر ہے؟ فاعل انتم، کہ اس کا فاعل انتم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ یہ پڑھیں کہ یہ
فعل ہے اور فاعل کدھر ہے؟ فاعل ہے نحن، ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ پڑھیں. تو اس طرح بھی بعض لوگ کہتے ہیں، تو اس طرح بھی بعض لوگوں نے اس کو بیان کیا. تو یہ انتم کدھر سے آ گیا فاعل؟ یہ اصل میں انتم کا صیغہ تھا تو انہوں نے کہا انتم فاعل ہے. اور ذہبنا میں نحن کہاں سے آ گیا فاعل؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نحن کا صیغہ ہے. لیکن ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے، ڈاکٹر آصف صاحب نے جو مدینہ عربک کورس مرتب کیا ہے، اس میں انہوں نے آسان رکھا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان ہے، اور تم جو ہے نا یہ فاعل ہے، جو اٹیچ ہے بس ادھر سے ہی فاعل نکالنے. ضرور ہم نے امتحان لینا ہے. ذہبنا میں نا جو ہے نا وہ فاعل ہے، فاعل لکھنا تھا. چلو جی. این ذہبتم یا اخوان، کہاں گئے تم سب بھائیو؟ ذہبنا الی السوق، ہم گئے بازار کی طرف. تو الی السوق جار و مجرور شبہ جملہ متعلق فعل. ٹھیک ہے، جب بھی جملہ فعلیہ میں آئے گا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے نا یہ خبر ہے، کیونکہ خبر صرف اور صرف جملے اسمیہ میں ہوتی ہے جہاں مبتدا اور خبر تلاش کرتے ہیں. لیکن جب جملہ فعلیہ آ جائے تو وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں ہم کہتے ہیں متعلق فعل، جار و مجرور شبہ جملہ متعلق فعل. اچھا جی، اضف الاسماء الاتیہ الی الضمائر کما ہوا موضح فی المثال. ان مثالوں کو مضاف مضاف الیہ بنائیں جیسا کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے. بیتن، بیتکم، بیتنا. بیتن گھر، بیتکم تم سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے 2 جوڑے ہیں، کیا ہم 14 کے 14 جوڑ سکتے ہیں؟ یس، ہم ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں، ذہین طالب علم ہے، ہم 14 کے 14 جوڑ سکتے ہیں. چلیں 14 کے 14 جوڑیں گے. بیتن، بیتہو، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن، بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکن، بیتی، بیتنا، امہ، امہما، امہم، امہا، امہما، امہن، امکا، امکما، امکم، امکی، امکما، امکن، امی، امنا، عمہ، عمہما، عمہم، عمہا، عمہما، عمہن، عمکا، عمکما، عمکم، عمکی، عمکما، عمکن، عمی، عمنا. ٹھیک ہے، وہ ہے امی میری امی، اور یہ ہے عمی میرا چچا. صدیقن، ایک اور کرتے ہیں، صدیقہ، صدیقہما، صدیقہم، صدیقہا، صدیقہما، صدیقہن، صدیقکا، صدیقکما، صدیقکم، صدیقکی، صدیقکما، صدیقکن، صدیقی، صدیقنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں 4 ہم نے جوڑے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 1 2 3 4 5 6 رہ گئے. 6 آپ نے جوڑ دیے. تو انشاءاللہ آپ جوڑ دیں. آپ بڑے ذہین لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، مجھے آپ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ جوڑ لیں گے. اب ان کو جوڑتے ہوئے آپ نے کیا خیال کرنا ہے؟ ابن کو اور اخن کو آخری 2 جو ہیں واو کے ساتھ جوڑنا ہے، ڈائریکٹ نہیں جوڑنا. ٹھیک ہے، ابن پلس ہو کیا ہوگا؟ ابو ہو. یہ پہلے بھی آیا تھا، ابو ہو، ابو ہما، ابو ہم. تو واو بیچ میں ایڈ کرنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اخن کو بھی اسی طرح جوڑنا ہے، اخو ہو، اخو ہما، اخو ہم. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تمرین آپ کر لیں گے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آ رہا ہے ایو. ٹھیک ہے، اس کی پوری ایکسرسائز آئی تھی. یہ پہلے ویسے وہاں پر بھی ایک جو جملے پڑھ رہے تھے وہاں پر بھی ایو آیا تھا، لیکن میں نے وہاں پھر اس کو چھیڑا نہیں. میں نے کہا چلو آگے ایکسرسائز آ رہی ہے تو یہاں ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں. ایو، ایو جو ہے نا اس کا مطلب ہے وچ یا ہوں. اردو میں کہیں تو کون سا، کون سا، کون سے، کون سی. ٹھیک ہے، ایو. پہلی بات اس کے بارے میں نوٹ کریں، ہمیشہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ جو ایو صاحب ہے نا یہ ہمیشہ مضاف آئیں گے. ٹھیک ہے کہ جی.
اچھا جی، اور جملے کے اندر یہ سم ٹائمز، دوسری بات یہ ہے کہ جملے کے اندر یہ سم ٹائمز خبر کے طور پر آ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ نعت کے طور پر بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو شاید کبھی کبھی ہے، لیکن خبر کے طور پر آتے ہیں ایو. اچھا جی، یہ دیکھیں آپ مضاف تو ہوگا ہمیشہ، یعنی اس کے بعد پھر آنے والا اسم کیا ہو جائے گا، بعد میں آنے والا مضاف الیہ ہو جائے گا. ظاہر بات ہے یہ مضاف ہے تو اگلا مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایو شہرن، شہر کا کیا مطلب ہے جی؟ شہر کا مطلب شہر نہیں ہے، شہر کا مطلب ہے مہینہ. ٹھیک ہے جی، تو ایو شہرن، کون سا مہینہ. انا لگا دیں، انا ایا، تو اب ایا ہو جائے گا، لیکن رہے گا مضاف ہی. ٹھیک ہے جی، انا ایا کیا کہیں جی، تاجرن کر دیں، چلو جو بھی کر دیں. یقیناً کون سا تاجر، کیا میننگ بنا، چلو ابھی تو صرف سمجھنے کے لیے اس کام نے کیا. اچھا جی، فی، تو ایو کیا ہو جائے گا جی، ای تاجرن. تو دیکھیں ایو ایا ای، ہر حالت میں یہ چینج ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی، ہمیشہ یہ مضاف رہے گا. تو یہاں دیکھیں ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے. تو کون سا دن ہے جی، ھذا یوم السبت، یہ ہفتے کا دن ہے، یوم السبت. عربی زبان کے اندر جب ڈیز شروع ہوتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ دن سناؤ تو سٹارٹ ہوتے ہیں پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار. لیکن وہاں پر کیسے شروع ہوتے ہیں، ہفتے سے شروع ہوتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور پھر ہفتہ. تو لہٰذا یوم السبت سے یوم السبت، ٹھیک ہے جی، پھر یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یہ 7 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ کہیں ہیں، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں ہیں، لیکن اس کورس میں کہیں ہیں جس کے اندر یہ سارے دن جو ہے نا وہ بتائے گئے ہیں. کہیں آ جائیں گے، دعا کریں آ جائیں. ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر آپ کیا کرنا ہے، آخری میں پتہ نہیں کہیں ہیں. اچھا تو چلے، نہ آئے تو پھر آپ نے نا اس سے پوچھ لینا ہے. کس سے پوچھ لینا ہے، گوگل بابا سے. گوگل بابا سے پوچھ لینا. اچھا جی، گوگل بابا آپ کو بتائے گا. ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے، ھذا یوم السبت، یہ ہفتے کا دن ہے. ایو شہرن ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، ھذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ. تھوڑی دیر پہلے تک رجب تھا، ابھی شعبان شروع ہو گئے، بلکہ ہاں یہ ٹھیک ہے، شعبان شروع ہو گیا. اب تو ماشاءاللہ یکم شعبان ہو گئی، تو بلکہ 2 ہو گئی مغرب کے بعد. تو اچھا جی، تو اب کتنے دن رہ گئے روزوں میں، روزے بھی آ گئے، تیاری کر لو کسی. ٹھیک ہے، اچھا جی، ہاں جی، ہاں جی، 1 مہینے بعد ہم شاید اس وقت افطاری کر چکے ہوں گے، اب تو کچھ اور تیاری کر رہے ہوں گے. ہم نے تو دورہ کرانا ہوتا ہے، دورے کے لیے کیا اب تک کہیں جا رہے ہوں گے. اچھا جی، ھذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے. ایو کلیۃ ھذہ، یہ کون سی فیکلٹی ہے، ھذہ کلیۃ التجارت، یہ بزنس کی فیکلٹی ہے. فی ای مدرسۃ انت، تم کون سے اسکول میں ہو، فی ای مدرسۃ انت، تم کون سے اسکول میں ہو. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں. من ای بلد، اختو سے، من ای بلد انتی یا اختو، تم کون سے شہر میں ہو اے بہن. یا یہ بلد شہر اور ملک دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا من الیونان، میں یونان سے ہوں. انا مبتدا، من الیونانی جار مجرور شبہ جملہ خبر. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں کچھ غیر منصرف اسماء جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں، جو غیر منصرف ہوتے ہیں، جو دن 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 نہیں ہوتے، دو دادا ہوتے ہیں. لکھا ہے اقرا وقت، اس کے ساتھ آپ لکھ لیں عجمی نام. ٹھیک ہے، یا غیر عرب نام یا عجمی نام، جیسے آپ چاہیں. تو نان عربک نیمز، نان عربک نیمز، یہ جو ہے نا یہ سارے غیر منصرف ہوتے ہیں، یا الممنوع من الصرف ہوتے ہیں. جو بھی غیر عرب نام ہے، یعنی عجمی نام ہے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جی کون کون سے نام جو ہے نا وہ غیر عرب نیم ہے. ولیم، ولیم. ایدوردو، یہ بھی غیر عرب نیم ہے. ایڈورڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. لندن، باریسو، باریسو پیرس. پاکستانو، ٹھیک ہے جی، پاکستانو.
یہ جو لاسٹ 2 چیپٹر ہیں انشاءاللہ اس کے اندر ساری اقسام آ جائیں گی کہ کون کون سے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، تو وہاں انشاءاللہ ہم جو ہے نا اور زیادہ تفصیل سے، لیکن اس میں ایک یہ قسم دوبارہ آ جائے گی نان عربک نیمز۔ پاکستانو یہ بھی غیر منصرف ہے، استنبول یہ بھی غیر منصرف ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، سلیمان، داؤد، یونس، ادریس، جبرائیل، میکائیل، ساری جو ہے نا یہ غیر عرب ہیں، یہ ہیبریو ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ عبرانی زبان ہے۔ ہیبریو اور عربک یہ سسٹر لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اردو اور ہندی سسٹر لینگویجز ہیں، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی ہندی بول رہا ہو تو آپ سمجھ لیں گے کہ کیا کہہ رہے، اگر آپ کے سامنے کوئی اردو بول رہا ہو تو آپ ہندی جو بولتے ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی اردو بول رہا ہو تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ کیا کہہ رہے۔ تو جیسے اردو اور ہندی سسٹر لینگویجز ہیں، اسی طریقے سے عربی اور ہیبریو سسٹر لینگویجز ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں السلام علیکم، اور ہیبریو میں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو کافی سارے اسی طرح، یعنی چونکہ دیکھیں نا وہ بھی سارے انبیاء کی زبان ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب انبیاء کی زبان ہیبریو رہی ہے، تو وہ بھی اسی طرح خوبصورت زبان تھی جس طرح عربی زبان ہے خوبصورت۔ تو وہ پھر ختم ہو گئی، لیکن ابھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اس کو جو ہے نا ریوائیو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمز نے اس کی حفاظت کی تھی، کیونکہ یہ تو یہودی تو پتہ نہیں کدھر کدھر بکھرے پڑے تھے، تو اس وقت جب کوئی بھی ہیبریو کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں تھا، اس وقت مسلمز نے اس کی حفاظت کی تھی، تو وہ انہوں نے جو ہے نا کیا تھا۔ اچھا جی، ایوب، سلیمان، داؤد، یونس، ادریس، یہ سب وہاں کے۔ جبرائیل، میکائیل یہ بھی غیر عرب ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ ادھر نہیں ہوتے، سعودی عرب میں نہیں ہوتے، ادھر ہوتے، اوپر ہوتے ہیں۔ اور فرعون یہ بھی مصری تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی غیر عرب نام ہے۔ شیطانوں بھی غیر عرب ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا یار سارے انبیاء اگر ادھر چلے گئے غیر عرب میں تو پھر جو ہے نا کوئی اور بھی تو بھیجیں۔ اچھا جی، پھر تو یہ ہے، اچھا جی، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے غیر عرب نام، ہمیشہ یہ غیر عرب نام غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ بس نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، آگے کیا جی، اقرأ المثال ثم حول الجملہ الآتیہ مثلہ، مثال پڑھیں پھر اسی کی مانند جملے بنائیں۔ انت ذہبت، اب انشاءاللہ آپ بہت ایزی ہیں، 2 کلاسز ہم نے لی ہوئی ہیں، لیکن ویسے تو ایزی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن فیل تو تب آتا ہے جب آپ اچھی طرح سے جو ہے نا یاد کریں، اور خواب میں بھی آپ سنائیں تو ٹھیک سنائیں۔ آپ سوئے ہوئے ہوں اور اندر سے آپ کے سوئے ہوئے جو ہے نا خراٹوں کے بجائے کیا آواز آئے، ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا۔ سوئے ہوئے بھی جب آپ کی آواز آئے نا پھر پتہ چلے گا، جب آپ کو کسی چیز کا خواب آئے نا تو آپ سمجھیں وہ آپ کام دل و جان سے کر رہے ہیں۔ وہی جو ہے نا دل، ہاں اصل کام وہی ہوتا ہے، دل و جان سے آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو خواب بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بچے کا پیپر ہو یا ہمیں بھی کہیں صبح انٹرویو دینا ہو، امتحان ہو، تو رات کو 4 دفعہ آنکھ کھلتی ہے، وہ لیٹ ہو گیا، خواب میں آتی ہے لیٹ ہو گیا، اچھا ابھی تو 12 بجے ہیں، پھر سو جاؤ، پھر آنکھ کھلتی ہے لیٹ ہو گیا، ابھی تو 3 بجے ہیں۔ تو جو کام آپ دل و جان سے کرتے ہیں نا وہ پھر آپ کے ہوش و حواس پہ چھا جاتا ہے۔ جب جس دن آپ خواب میں عربی پڑھ رہے ہوئے نا تو اس دن آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اب آپ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ شروع میں جب میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں خواب میں پڑھا رہا تھا، عربی پڑھا رہا تھا، میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے نا میں تعبیر نہیں، تب میں پڑھاتا ہی تھا، پڑھ بھی رہا تھا، پڑھا بھی رہا تھا، تو لیکن یہ تھا کہ میں پھر خوش ہو گیا، نہیں یار دیکھو خواب آ گیا مجھے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب میں پڑھ رہا ہوں، ہاں اب یہ میرا پیشن بھی بن گیا، اور شروع میں پروفیشن نہیں تھا تو بعد میں اللہ نے اس کو پروفیشن بھی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ پروفیسر صاحب تھے ایک نا، تو وہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے خواب دیکھے میں پڑھا رہا ہوں، تو دوستوں نے کہا تسی پروفیسر ہو، تسی ہور کی ویکھنا ہے، یہی تسی ویکھنا ہے کہ تسی پڑھا رہے ہو، آپ پروفیسر ہیں، آپ کو یہی خواب آنا ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں۔ کہتے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، جب میری آنکھ کھلی نا تو میں واقعی پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز پھر ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ چیزیں پڑھا کے نا انسان بس گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو اللہ
دل و جان سے، یعنی بقائمی ہوش و آواز مجھے پڑھانے کی توفیق دی. تو انت ذهبت، انتم ذهبتم، انشاءاللہ اٹ از ایزی فار یو. انت خرجت من الفصل، تو انتی خرجتی من الفصل. انت جلست فی الفصل، تو کیا کرنا ہے جی اس کو، کیا کرنا ہے، انتم جلستم. این ذهبت یا اخی، این ذهبتم یا اخوانی، کہاں گئے تم سب اے بھائیو. یہ جو اخون ہے نا اس کی دو جمع ہے، ایک ہے اخوتن، ایک ہے اخوان، تو دونوں جمع. لماذا خرجت من الفصل یا ولد، کیوں تو نکلا کلاس سے اے بچے. لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد، تم سب کیوں نکلے کلاس سے اے بچوں. تو جی الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ. دیکھیں جی الحفید آ گیا، کیا ہے جی، ابن الابنی، بیٹے کا بیٹا، تو کیا ہوتا ہے پوتا، گرینڈ سن. او ابن البنتی، یا بیٹی کا بیٹا، نواسا. جمع ہے اس کی حفدتن. اچھا جی الکلیت فیکلٹی، کلیات اس کی جمع ہے. کلیت الطبی فیکلٹی آف میڈیسن. کلیت الشریعتی فیکلٹی آف شریعہ. کلیت الہندستی فیکلٹی آف انجینئرنگ. کلیت التجارتی فیکلٹی آف بزنس. المحکمۃ کورٹس، عدالتیں. الاخو بھائی، اخوتن یا اخوان، دونوں جمع دیکھیں یہاں آ گئی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، دونوں جمع یہاں لکھ دی گئیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً، خوش آمدید خوش آمدید. چلیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، کل آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اگلی کلاس میں بتائیں گے کہ اہلاً و سہلاً کیا چیز ہے. آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کو ان کی حالت کیا نظر آ رہی ہے. آپ کو ان سب کی حالت منصوب نظر آ رہی ہے. اہلاً و سہلاً و مرحباً. آپ دیکھیں آپ کو ان تینوں کی حالت منصوب نظر آ رہی ہے، اور ہم نے کیا سیکھا، اسم اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں یہ تینوں منصوب نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی چیز ہے جس نے ان کو جو ہے نا وہ منصوب کیا ہے. تو پیچھے فعل ہے، یہاں کیا فعل ہے جی، اتیتا. اتیتا اتیتا، ٹھیک ہے نا، انتا کا صیغہ ہے، تو آیا، تو آیا. اہلن کا کیا مطلب ہے، گھر والوں میں، ٹھیک ہے جی. تو آیا گھر والوں میں، یعنی تو ایسے ہی سمجھ جیسے تو اپنے گھر آیا ہے. جیسے انسان اپنے گھر میں جا کے کمفرٹ فیل کرتے ہیں نا، تو ہماری طرف آیا تو ایسے ہی سمجھ جیسے تو اپنے گھر میں آیا ہے. واہ تیتا، تیتا کا مطلب ہے روندنا، تو نے روندا، یعنی پاؤں رکھنا بھی کہہ لیں. سہلن، نرم جگہ، سہل کہتے ہیں نا آسان کو بھی، آسانی سے بھی، نرم جگہ، نرم زمین کہہ لیں، کسی نے نرم جگہ کہا ہے، کسی نے زمین کہا ہے، جو بھی ہے. تو نے روندا نرم زمین کو، یعنی جیسے آپ سوچیں نرم زمین کیا مراد ہوتی ہے کہ ریڈ کارپیٹس، اور ریڈ کارپیٹس بھی 6 انچ موٹے، کہ آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں تو پاؤں اندر دھس رہا ہے. تو ایسا جیسے تو نرم زمین کو تو نے روندا ہے، تو ہمارے پاس آیا ہے ایسے سمجھ جیسے تو گھر والوں میں آیا، اور تو نے نرم زمین کو، ہم تیرے لیے زمین کو نرم بنا دیں گے. اردو کا محاورہ بھی نا، میں تیرے لیے زمین گرم کر دوں گا. تو یہاں گرم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی، یہاں نرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں جو ہے نا وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تو نے روندا نرم زمین کو. واہ، ادھر جی سادفتہ، تجھے ہم کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید. یہ ہے اصل میں مرحبا کا ترجمہ ہے خوش آمدید، ٹھیک ہے. تو ہم ان تینوں کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے، تو یہ ہے اتیت اہلاً، تو آیا گھر والوں میں، وتیت سہلاً، تو نے روندا نرم زمین کو. سادفتہ، تجھے کہا جاتا ہے مرحباً، خوش آمدید. تو یہ چیز، یہ ہے اہلاً و سہلاً مرحباً کی پوری بیک گراؤنڈ. یعنی اتنا خوبصورت جملہ ہے، لیکن ہمارے یہاں بس چل رہے تو پھر چل رہے. اچھا جی، یہ نئے الفاظ تھے. نصرانیٌ، کرسچینس، نصارہ اس کی جمع ہے. الیونان، گریس، یونان بھی اردو میں کہتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ٹائم رہتا ہے جی،
5 منٹ میں ہم نے اگلا لیسن کے جو تمرین سے پیچھے پیچھے ہے وہ مکمل کرنے ہیں. ابھی دیکھیں کیسے طالب علم کی چیخیں بلند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. الدرس الخامس عشرہ، لیسن نمبر 15. الفتیات، بہت ساری نوجوان لڑکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تو ہم نے کیا تھا مبتدا خبر مضاف مضاف الیہ. من انتن یا اخوات، تم سب کون ہو اے بہنوں. تو کیا کہہ رہی ہیں جی؟ احداہن، وہاں کیا تھا احدہم، یہاں کیا ہے احداہن، ان میں سے ایک. نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. نحن مبتدا، بنات خبر وہو مضاف، الشیخ مضاف الیہ وہو منعوت، عباس نعت. دیکھیں یہاں پھر آ گیا زینب اہلاً و سہلاً و مرحبا. تو یہ بات ہو گئی خوش آمدید. ٹھیک ہے، اہلاً تو آیا گھر والوں میں. یہ جو ہے نا پھر ہو جاتا ہے تئی تی، اگر مؤنث ہوگا تو تئی تی، یہ اسی لیے. تو زینب اہلاً و سہلاً و مرحبا، یا اگر زیادہ ہوں گے تو پھر جمع کے صیغے آ جائیں گے، لیکن آگے یہی رہے گا. میننگ اس کا یہی ہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا. تم سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. زینب یہ کہہ رہی ہے ان سب کو. ام کنہ استاذتی، تم سب کی امی ہماری استانی ہے. ام مبتدا وہو مضاف، کنہ مضاف الیہ، استاذتی کتنے لفظ ہیں جی؟ 2. استاذتی خبر وہو مضاف یا مضاف الیہ. کیف حالھا، اس کا کیا حال ہے. احداہن، ان میں سے ایک. ہیا بخیرن، وہ ٹھیک ہے. ہیا مبتدا، بخیرن جار مجرور شبہ جملہ خبر. والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. واو عطف، الحمد مبتدا، للہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر. زینب این ہی الآن، وہ ابھی کہاں ہے. احداہن، ان میں سے ایک. ہی الآن فی الریاض، وہ ابھی ریاض میں ہے. ہیا مبتدا، الآن ظرف، فی الریاض جار و مجرور شبہ جملہ خبر. زینب متی ذہبت، کیا ترجمہ ہوگا جی ذہبت؟ وہ کب گئی. ہیا کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ہیا کا صیغہ ذہبت، وہ کب گئی. اگر ہوتا ذہبتی تو مطلب تو کب گئی. ذہبتا تو مرد کب گیا، لیکن ہے ذہبت، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت، ہیا والا صیغہ ہے. تو وہ کب گئی، فاعل کدھر ہے ذہبت کا؟ فاعل مستتر تقدیرہ ہیا. ذہبت قبل اسبوع، وہ گئی 1 ہفتہ پہلے. ذہبت فعل ماضی، فاعل مستتر تقدیرہ ہیا، قبل ظرف، اسبوع مضاف الیہ. ظرف جب جملے فعلیہ میں آتے ہیں تو اس کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر بک 3 میں بات آتی ہے. اچھا جی، من ذہب معہا، کون گیا اس کے ساتھ. ذہب معہا اخونا ابراہیم، گیا اس کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم. اب دیکھیں یہاں آیا ذہبہ، تو ذہبہ صیغہ ہوا کا، تو اس کا فاعل عام طور پر مستتر ہوتا ہے. اور اگر جملے کے اندر موجود ہو تو کوئی مرفوع اسم موجود ہوگا تو وہ فاعل ہوگا. تو اس جملے میں آپ کو کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، ذہب معہا اخونا ابراہیم. تو کون سا آپ کو مرفوع اسم نظر آ رہا ہے؟ ابراہیم. لیکن نہیں، ابراہیم سے پیچھے بھی ایک مرفوع اسم موجود ہے. کون سا؟ اخو. یہ بھی مرفوع ہے نا، اس کو آپ کیوں بھول گئے؟ تو ذہب فعل، معہا یہ ظرف مضاف الیہ، اس کو چھوڑ دیں. اخو فاعل ہے واو کے ساتھ. اخو فاعل وہو مضاف، نام مضاف الیہ. ابراہیم یہ بدل کہہ سکتے ہیں آپ اخو کا، یا نعت کہہ سکتے ہیں. زینب کیف حالکن، تم سب کا کیا حال ہے. کاکما کم، کی کما کن، کیف حالکن تم سب کا کیا حال ہے. نحن بخیر، ہم سب بھی ٹھیک ہیں. والحمد للہ، اور اللہ کا شکر ہے. فی ای مدرسۃ انتن، تم سب کون سے اسکول میں ہو. نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ہم سب مڈل اسکول میں. متی اختبارکن، تم سب کا امتحان کب ہے. ایگزامینیشن عربی کیا ہے؟ اختبارن. تم سب کے ایگزامینیشن کب ہیں، تم سب کے امتحان کب ہے. اختبارنا بعد شہر، ہمارا امتحان 1 مہینے بعد ہے. اختبارو مبتدا وہو مضاف، نام مضاف الیہ، بعد ظرف شہر مضاف الیہ.
اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، کیا تم سب گئیں آج مدرسے؟ احداہن، ان میں سے ایک، نعم جی ہاں، ذهبنا ہم سب گئیں، فعل فاعل، ذهب فعل نا فاعل، ورجعنا اور ہم لوٹ آئیں، واو عطف، رجع فعل نا فاعل۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ہو بھی گیا، اتنی سی بات تھی اس چیپٹر کی، دیکھیں ہم نے جو ہے نا 4 منٹ میں ہی ہم نے ختم کر دیا۔ نہیں ابھی تمرینیں رہتی ہیں، کل انشاءاللہ تمرینوں سے آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔